اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جہاں ایک طرف عقائد، عبادات، معاشرت و معاملات اور اخلاقیات و آداب کے اہم مسائل پر توجہ مرکوز کی گئی، وہیں زندگی کے لطیف اور نازک پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اخلاقی حدود میں رہ کر کھیل کود، زندہ دلی، خوش مزاجی اور تفریح کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ بعض اوقات بعض مفید کھیلوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ کھیلوں کو تفریحی سرگرمیوں میں اہم مقام حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے کھیلوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، جبکہ کئی ایسے بھی کھیل تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممنوع فرمایا۔ سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر میں جا رہے تھے۔ قافلے میں ایک ایسا انصاری شخص بھی تھا جو بہت تیز دوڑتا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے مدینہ تک دوڑ لگائے گا۔ وہ دوڑ لگانے والوں کو پکار رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو کہا کہ تجھے کسی معزز شخص کا احترام نہیں ہے اور تو کسی کا خیال نہیں کرتا؟ مطلب یہ کہ سرعام ہر ایک کو چیلنج کیے جا رہا تھا مقابلے کے لیے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہے۔ سیدنا سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اس شخص سے دوڑ لگانے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے ساتھ مدینہ تک دوڑ لگائی اور جیت گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑ لگائی، لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی جگہ کا انتخاب فرمایا، بلکہ باقی قافلے کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور باضابطہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ کی مسابقت فرمائی۔ گھڑ سواری کا کھیل بھی اسلام کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس سے جسم کی پوری ورزش کے ساتھ انسان میں مہارت، ہمت و جرت اور بلند حوصلہ جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں، اور سفر میں اور جہاد میں بھی خوب کام آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں عام طور پر گھوڑے کا ذکر آیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گھوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو تربیت یافتہ اور دوسرے جو غیر تیار شدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قسم کے گھوڑوں کی دوڑ لگوایا کرتے تھے۔ جو تیار شدہ گھوڑے تھے ان کے لیے مقام حفیہ سے لے کر ثنیۃ الوداع تک کا علاقہ تھا، جو کہ 6 تا 7 میل بنتا ہے، جبکہ جو گھوڑے غیر تیار شدہ ہوتے ان کی دوڑ کا مقام ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک تھا، جو کہ 1 میل ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام الازبا تھا۔ کوئی دوسرا اونٹ یا اونٹنی اس کے آگے نہیں بڑھ پاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بدو اپنے اونٹ پر آیا اور اس نے ازبا سے دوڑ لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں پر گراں گزری۔ وہ کہنے لگے الازبا مغلوب ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، یقیناً اللہ حق ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کو بلند کرتا ہے مگر اسے نیچے بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توانا و تندرست مومن کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کمزور مومن کے مقابلے طاقتور و توانا مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں قوت سے جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ ہمت، حوصلہ، شخصیت اور ارادہ بھی مراد ہے، تاکہ اس کے ذریعے بندہ عبادت اور جہاد کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ کشتی اور کبڈی میں ورزش کا بھرپور سامان ہے۔ عرب کے ایک مشہور پہلوان نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کشتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کشتی میں پچھاڑ دیا۔ مذکورہ تمام کھیل چونکہ احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان کے جواز یا پسندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ جہاں احادیث میں تفریح اور کھیلوں کو پسند کیا گیا ہے، وہی بہت سے ایسے کھیل ہیں جن کی احادیث میں صریح ممانعت کی گئی ہے، جیسے نرد یعنی پھانسے کا کھیل، کبوتر بازی اور جانوروں کو لڑانا شامل ہے۔ کچھ علماء شطرنج کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اکثر کا اس متعلق اختلاف بھی ہے۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ شطرنج حرام ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ نہ تو تفریح تباہ کے خلاف ہے اور نہ وہ جسمانی ورزش اور اس سے متعلق کھیل کود کی سرگرمیوں سے روکتا ہے، بلکہ اگر یہ تمام سرگرمیاں اسلامی تعلیمات اور شریعت کی حدود میں رہ کر کی جائیں تو اس کی اجازت دیتا اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تعلیمات اور شریعت کے بنیادی مقاصد کو پیش نظر رکھا جائے۔